سے ہر قسم کی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ پروپیگنڈا اور بیرونی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی ترقی نہیں روک سکتی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کوئٹہ گیریژن کے دورے کے موقع پر کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج میں خطاب۔ کہا ریاست اور عوام کی یکجہتی دشمن قوتوں کے عزائم ناکام بنائے گی۔ بلوچستان میں پائیدار امن کے لیے عوامی فلاح اور ترقی ناگزیر ہے۔ حکومت بلوچستان کے عوامی بہبود اور سماجی ترقی کے لیے اقدامات قابل تحسین ہے۔ فیلڈ مارشل نے افسران جوانوں کے بلند حوصلے پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی آمد پر کمانڈر کوئٹہ کوور نے استقبال کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل نے کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کے اعلیٰ تربیتی معیار کو سراہا، جدید جنگی تقاضوں سے ہم آہنگ رہنے کی ضرورت پر زور دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ایران پر طے شدہ حملے 2 سے 3 روز مؤخر کرنے کا اعلان۔ صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا، آج ہم ایران پر طے شدہ حملہ نہیں کریں گے۔ قطر، سعودی عرب اور UAE نے درخواست کی ہے کہ ہم ایران پر حملے کا منصوبہ مؤخر کر دیں۔ عرب سمجھتا ہے کہ اس وقت سنجیدہ مذاکرات جاری ہے۔ ان کی رائے میں ایسا معاہدہ طے پائے گا جو دنیا بھر کے لیے قابل قبول ہوگا۔ رہنما سمجھتے ہیں معاہدے میں نہایت اہم نکتہ یہ ہوگا کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہوں گے۔ تہران کے پاس وقت بہت کم رہ چکا ہے۔ ایسا لگتا ہے ایران سے ڈیل ہونے کا اچھا موقع ہے۔ حکام کو ہدایت کی ہے کہ اگر کوئی قابل قبول معاہدہ نہ ہو سکا تو ایران پر بڑے پیمانے پر حملے کیے جائیں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا امریکی صدر کی جنگی دھمکیوں پر سخت رد عمل۔ کہا، ایران کسی دباؤ، دھونس یا دھمکی کے سامنے نہیں جھکے گا اور نہ ہی اپنی سلامتی اور خود مختاری پر کوئی سمجھوتا کرے گا۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق مسعود پزشکیان نے کہا، دشمن ایران کو مختصر وقت میں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے میں ناکام رہا۔ اب ایرانی عوام اور حکام کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ایران امریکی دباؤ سے خوفزدہ ہونے والا نہیں ہے، ملک اپنے موقف پر قائم رہے گا۔ ایرانی صدر نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے جنگ مسلط کر کے بھی دیکھ لیا لیکن اسے ناکامی کے سوا کچھ نہ ہوا۔ ایرانی قوم متحد ہے اور متحد رہے گی۔ تہران واشنگٹن کے ساتھ تنازع کے حل کے لیے اپنے مطالبات سے پیچھے ہٹنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ امریکی حملے کی صورت میں جوابی کارروائی کے لیے تیار ہے۔ ایرانی فوج کی خاتم الانبیاء بریگیڈیئر نے خبردار کر دیا۔ کہا، دوبارہ حملہ کیا گیا تو ایرانی فوج ٹریگر دبانے کے لیے تیار ہے۔ دوبارہ جارحیت اور حملہ کیا گیا تو فوری فیصلہ کن بھرپور اور وسیع تر پیمانے پر جوابی کارروائی کی جائے گی۔ پاسداران انقلاب کے مطابق کمانڈر محسن رضائی نے صدر ٹرمپ کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے، امریکہ نے فوجی حملے کی ڈیڈ لائن رکھی اور خود ہی منسوخ کر دی۔ انہوں نے کہا، یہ خام خیالی ہے کہ ایرانی قوم اور افسر ہتھیار ڈال دیں گے۔ مسلح افواج اور ایران کی عظیم قوم کا فولادی مکہ حریف کو پسپائی اور ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات۔ خطے کی صورتحال پر گفتگو۔ عرب میڈیا کے مطابق ملاقات میں خطے کی تیزی سے تبدیل ہوتی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ محسن نقوی اور عباس عراقچی کی ملاقات ان کے دور دروازہ دورہ ایران کے آخری دن ہوئی۔ محسن نقوی کا دورہ ایران ایسے وقت میں سامنے آیا جب پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان دوبارہ جنگ روکنے کی کوششیں رکھے ہوئے ہے۔ ایران کے خلاف جنگ کے باعث امریکہ میں مہنگائی اور معاشی دباؤ میں اضافہ۔ صدر ٹرمپ کے لیے نئی مشکلات۔ امریکی عوام کی جنگی پالیسیوں پر شدید تنقید۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق مہنگائی میں اضافے اور روزمرہ اخراجات بڑھنے سے امریکی شہری شدید پریشان۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے، جنگ کے خاتمے کے بعد معمولات پر حالات آ جائیں گے، تاہم عوام دعووں سے مطمئن دکھائی نہیں دیتے۔ شہریوں کا کہنا ہے، جنگی پالیسیوں کا بوجھ براہ راست ان کی زندگیوں پر پڑ رہا ہے۔ اشیاء ضروریہ مزید مہنگی ہو رہی ہے۔ کشم جزیرے پر ایرانی فضائی دفاعی نظام متحرک۔ دشمن ڈرون سے جھڑپ۔ ایرانی حکام نے کہا، کشم جزیرے پر سنی جانے والی آوازیں دراصل فضائی دفاعی نظام کی کارروائی کے بعد تھی۔
یہاں دشمن کے مائکرو ڈرونز کے خلاف کارروائی کی گئی۔ نائب گورنر احمد نفیسی کے مطابق ایرانی دفاعی نظام نے فوری رد عمل دیتے ہوئے ڈرونز کا مقابلہ کیا۔ کارروائی کے نتائج یا کسی نقصان کی تفصیلات فراہم نہیں کی۔ مسلح افواج مکمل طور پر الرٹ اور تیار ہے، جبکہ کشم جزیرے کی صورتحال مکمل طور پر قابو میں اور معمول کے مطابق ہے۔ امریکی ریاست سان ڈیاگو کے اسلامی سینٹر پر حملہ، 2 نوعمر لڑکوں نے 3 مسلم امریکیوں کو ہلاک کر دیا۔ پولیس چیف کے مطابق مسلمان گارڈ نے جان پر کھیل کر زیر تعلیم بچوں کو بچا لیا۔ شوٹرز نے کچھ بلاک سے دور جا کر خود کو ہلاک کیا۔ واقعے کو ہیٹ کرائم قرار دیا جا رہا ہے۔ اسلامک سینٹر سان ڈیاگو کاؤنٹی کی سب بڑی مسجد ہے۔ سان ڈیاگو پولیس چیف اسکاٹ واہل نے کہا ہے، تفتیشی افسران میں عمومی نفرت انگیز بیان بازی سے آغاز ہے۔ حملے کی تفتیش ہیٹ کرائم کے طور پر کرا رہی ہے۔ ایک ملزم کی والدہ نے فون کر کے اطلاع دی تھی اس کا بیٹا گم ہے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، 100 انڈیکس میں 2000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، 1,64,000 سے زائد کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ ادھر عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی، امریکی خام تیل WTI $103 فی بیرل میں فروخت، برطانوی خام برنٹ کی قیمت $110 فی بیرل ہو گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچ گئے۔ وفاقی وزراء اور دیگر حکام بھی وزیر اعظم کے ہمراہ وزیر اعظم ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کریں گے۔ رواں برس کے ترقیاتی بجٹ، آئندہ مالی سال کے لیے ترقیاتی بجٹ کے منصوبوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ اہم فیصلے متوقع ہیں۔ وزیر اعظم دورہ کوئٹہ کے موقع پر گورنر بلوچستان، وزیر اعلیٰ، پارٹی رہنماؤں سمیت مختلف وفود سے ملاقات بھی کریں گے۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے، ایسے ترقیاتی منصوبوں میں عوام کا پیسہ لگائیں جن کے نتائج یقینی ہوں۔ گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے، پاکستان سمیت 10 ممالک کے وزراء خارجہ کی شدید مذمت، حملوں کو بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا، انسانی ہمدردی مشن پر اسرائیل کارروائیاں ناقابل قبول ہیں، عالمی قوانین کی نفی کرتی ہے۔ وزراء خارجہ نے گرفتار انسانی حقوق کارکنوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ اسرائیلی خلاف ورزیوں کا فوری نوٹس لے۔ اعلامیے میں کہا گیا، شہری جہازوں پر حملے آزادی جہاز رانی کے اصولوں کے منافی ہے۔ روسی صدر پیوتن آج وفد کے ہمراہ چین روانہ ہو گئے۔ چینی صدر شی جن پنگ سے اہم ملاقات متوقع ہے۔ 2 طرفہ تعلقات، توانائی تعاون اور عالمی سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ دورے میں توانائی تعاون، 2 طرفہ تجارت اور عالمی سیاسی صورتحال پر تفصیلی مذاکرات کیے جائیں گے۔ متعدد معاہدوں پر دستخط بھی ہوں گے۔ روسی صدارتی معاون کے مطابق پاور آف سائبر 2 گیس پائپ لائن منصوبہ بھی مذاکرات کا اہم حصہ ہوگا۔ پاکستان اور IMF کے درمیان آئندہ مالی سال کے بجٹ اور معاشی اہداف پر مذاکرات جاری، میکرو اکنامک فریم ورک اور بجٹ اہداف پر اختلافات برقرار۔ IMF نے وفاقی اور صوبائی سطح پر اضافی ٹیکس وصولی کا مطالبہ کرتے ہوئے صوبوں کو ریونیو میں تقریباً 40% اضافے کی ہدایت کر دی۔ حکومت نے اگلے مالی سال کے لیے شرح نمو کا ہدف 4.1% تجویز کیا۔ IMF کے مطابق معاشی شرح نمو 3.5% رہنے کا امکان ہے۔ حکومتی تخمینے کے مطابق مہنگائی 8.6% رہ سکتی ہے۔ مشرق وسطی کشیدگی بڑھنے کی صورت میں مزید اضافے کا خدشہ ہے۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی سے اٹلی کے قونصل جنرل کی ملاقات، پاک اٹلی تعلقات، تجارت، سرمایہ کاری اور باہمی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ گورنر سندھ نے کہا، پاکستان اور اٹلی کے درمیان تجارتی حجم 1.6 ارب ڈالر تک پہنچنا خوش آئند ہے۔ مشترکہ اقتصادی حکمت عملی سے سرمایہ کاری میں مزید اضافہ ممکن ہے۔ گورنر نہال ہاشمی نے سندھ میں اٹالین سرمایہ کاری کے وسیع مواقع کا ذکر کیا۔ ملاقات میں زراعت، ٹیکسٹائل، فوڈ پروسیسنگ، تعلیم اور سیاحت کے فروغ پر گفتگو کی۔
रेड लाइन BRT में बहुत अहम मसाइल थे। डॉलर की कदर बढ़ने से मंसूबों पर असर पड़ा। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल, बोले 22 मई को शाहराह भुट्टो बहाल कर देंगे। शाहराह भुट्टो पूरे सूबे के लिए गेम चेंजर है। मंसूबे की ताखीर में कोई बदनीयती नहीं थी, पूरी कोशिश है मंसूबे को वक्त पर मुकम्मल करे। मनशियात की लामत पर काबू पाना ट्रैफिक मसाइल से ज्यादा अहम है। 40 किलो आइस और 5 किलो 60 किलो चर्च 2 से 3 माह में पकड़ी। आईजी सिंध जावेद आलम ऑटो की मीडिया से गुफ्तगू, कहा नौजवानों को मनशियात की लत लगाने वाली पिंकी को हमने पकड़ा। मनशियात सप्लायर को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। मनशियात की लत में मुब्तला लोगों का इलाज करवाएंगे। मनशियात की सप्लाई और डिमांड को कंट्रोल करने के लिए सब अपना किरदार अदा करें। ईद उल अज़हा करीब आते ही मुल्क भर में मवेशी मंडियां सज गई। खरीदारों को अच्छे और सेहतमंद जानवरों की तलाश। शहरियों और व्यापारियों में भाव ताव जारी है, जबकि मवेशी मंडियों में लाए गए खूबसूरत जानवर मरकज़े निगाह बन गए। खरीदारों का जानवरों की कीमतें ज्यादा होने का शिकवा। और सहलग टेस्ट का चौथा रोज पाकिस्तान की 437 रन के हदफ के तआक्कुब में बैटिंग। अब्दुल्ला फजल 6 और अजान अवैस 21 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। बांग्लादेश ने दूसरी इनिंग्स में 300